اس پر بات کرنے سے پہلے جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ محمد ریاض خل صاحب نے، اسلامی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب نے، آپ اسلامی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے علامہ محمد ریاض خل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی۔ کل کا دن بہت ہی اہمیت والا دن ہے، نور والا دن ہے، رحمت والا دن ہے۔ 12 ربیع الاول کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ربانی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ارشاد ہوتا ہے مالک خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اور بڑا احسان ہوا اللہ کا کہ اس نے ان میں انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اس کی ایتیں تلاوت کرتا اور پاک کرتا، کتاب و حکمت سکھاتا۔ پہلے یقیناً لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بالکل۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے میلاد کو بھی، قرآن کو بھی، اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کر دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بعثت نبوی، ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ کی آمد سے اندھیرے دور ہوئے، اجالے ہوئے، بے شک، اور خوشیاں اور انسانیت جو تھی اس کی تکریم بڑھی، لوگوں میں بھائی چارہ بڑھا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کی قدر و منزلت کو پہچانا، حقوق اللہ کی ادائیگی کے، حقوق العباد کی ادائیگی کے لوگوں کو سلیقہ آیا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ دھرتی پہ، میری دھرتی پہ میری آیات کو تلاوت کرتا ہے، میرے احکام کو یعنی کتاب اللہ کو، اور پھر لوگوں کو کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ خود فرما رہے ہیں پہلے لوگ جو تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم میں ہی سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اور قرآن نے اس منظر کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ عرش والا اس منظر کو بیان کرتا ہے جب بیت اللہ کی تکمیل ہو گئی، بیت اللہ شریف مکمل ہو گیا، تو جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس ہی کھڑے ہو کے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اور اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج دے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان میں انہی میں سے یعنی میری نسل میں سے رسول بھیج دے جو ان کو تیری ایتوں کی تلاوت کرے، تیری آیات سنائے، اور پھر ان کو ہدایت یعنی پاکیزہ کرے، کتاب اللہ اور حکمت سکھائے اور پاکیزہ بنائے، تقوی والی راہ پہ ڈال دے، اور غالب حکمت والا تو ہی ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے حوالے سے اپنی زبان نبوت سے جو ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآنی آیات کا تذکرہ یوں فرمایا۔ محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری امام المحدثین نے حدیث اعلیٰ ترین سندوں کے ساتھ بخاری شریف میں نقل کی ہے، اور اس حدیث کو تمام ائمہ حدیث نے لیا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ الفاظ ایک ایمان کی تقویت کا سبب ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگو میں دعائے ابراہیم ہوں،
بے شک میں بشارت عیسیٰ ہوں. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ وحدہ لا شریک نے انسانیت کو عزت بخشی، تکریم بخشی. اندھیرا تھا، کسی نے خوب کہا ہے کہ نور رحمت چمکا تو غیب اندھیرا ہو گیا. نور رحمت چمکا تو غیب اندھیرا ہو گیا. رحمت للعالمین آ گئے، ہر تھاں سویرا ہو گیا. تو کل کا دن جو ہے یہ پوری امت کے لیے 1500 سالہ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. تو پوری دنیا میں 2 ارب سے زائد مسلمان، 57 سے زائد اسلامی ممالک، ان میں درود و سلام سے کل کا دن کا آغاز ہوگا اور لوگ خیرات کریں گے. لوگ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، یادوں کو، اگر آپ مجھے ایک جملے میں کہیں کہ کل کیا ہوگا تو حقیقت یہ ہے کہ کل امت مسلمہ جو ہے بھولا ہوا سبق یاد کرے گی، کیونکہ ہم نے کتاب اللہ سے منہ موڑا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈالا اور دین سے دوری اختیار کی. آج امت زبوں حالی کا شکار ہے. کل ہمارے لیے خوشیوں کا دن بھی ہے اور اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے، جد و جہد کے لیے عزم کرنے کا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ کامزن ہونے کا دن ہے. یقیناً یہ دن قابل تکریم، قابل عزت ہے اور اہل اسلام بڑی خوشی سے یہ دن منائیں گے. لیکن بھولا ہوا سبق جو ہے وہ ہمیں یاد کرنے کی کل اشد ضرورت ہے تاکہ امت کی زبوں حالی جو ہے وہ عظمت رفتہ میں. بالکل بے شک کل خوشیوں والا دن ہے اور ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں کچھ اعمال ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بتائے، سکھائے، انہیں امپلیمنٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر سید افتخار حسین رضوی صاحب آپ سے، نقوی صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، کل اتنا بڑا اور اتنا خوشی والا دن ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو کن کن باتوں میں انہیں خیال رکھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علیہ. یقیناً جو آپ نے اشارہ کیا ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن جو ہے وہ کتنا بڑا دن ہے، اس کی شروعات میں ایسے کروں گا کہ خداوند متعال نے یا تو رحمت للعالمین اپنے لیے استعمال کیا لفظ، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں خدا کی رحمت موجود ہے وہاں وہاں رسول کی رحمت موجود ہے. یعنی اتنی وسعت اور اتنا وسیع اس کائنات کے لیے یہ نام ہے، اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے اس کا جو منبع ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس کا جو محور ہے، وہ ذات گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی جیسے علامہ صاحب بات کر رہے تھے اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ضرورت اس عمر کی ہے. ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1500 سالہ یوم ولادت منا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک لمحے کے لیے ہمیں رکنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس 1500 سال میں ہم نے تعلیمات محمد اور آل محمد کو کہاں تک پہنچایا، کہاں تک سمجھا، کہاں تک سیکھا اور کہاں تک اپنے اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہوئے. اس بات کی ہر شخص کو انفرادی طور پر اس پہ سوچنا چاہیے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیا چاہتی تھی. آپ کا جو طرز عمل زندگی میں تھا، مثلاً آپ نے اگرچہ اپنی نبوت کا اعلان 40 سال بعد کیا، لیکن آپ کا جو کردار ہے اس سے پہلے جو آپ کی زندگی، آپ کا جو بچپن ہے، اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو بڑا منظم ہے. بالکل بے شک. اور اس میں کسی قسم کی جھول یا کمی یا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ دنیا کا اٹھ کے آپ کی طرف انگلی اٹھائے کہ آپ کی ذات میں یہ کمی تھی، بلکہ آپ کا صادق اور امین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ایک ایسا کردار پیش کیا کہ لوگوں نے اس کو تسلیم کیا، صادق اور امین کی صورت. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ نبی جو صادق اور امین، جس کو دشمن صادق اور امین کہتا تھا
اور واقعاً وہ دشمنان بھی جب اپنی کوئی امانت رکھنا چاہتے تھے تو آپ کے پاس اب صلی رکھتے اللہ تھے، علیہ وسلم کے پاس آتے بے شک اس یقین کے ساتھ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس میں کوئی خیانت نہیں نہیں ہوگی۔ اور اس چیز کو صرف اگر ہم دیکھ لیں اور آپ کے جو طرز زندگی ہے اس میں جو اپنے معاشرے میں انصاف قائم کیا، کمزور کے ساتھ جیسے کھڑے ہوئے، اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں آج کے اس معاشرے میں تو بدقسمتی سے ہم اس طرح نظر نہیں آتے۔ آج کا ہمارا معاشرہ، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ولادت سے پہلے جہالت تھی، تو جہالت کیا تھی کہ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، ایک دوسرے کی تکریم و عزت نہیں کرتے تھے، خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ تو کیا آج اس معاشرے میں یہ چیزیں نہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس دور کو ہم دور جہالت کہہ رہے ہیں، اور جہالت اسی وجہ سے تھی کہ پانی کے اوپر وہ لوگ لڑتے تھے، کیا آج کھیتوں میں پانی لگانے کے اوپر ہمارا دیہاتی جو کسان ہے وہ نہیں لڑ رہا؟ ہو رہا ہے، بالکل لڑ رہا۔ آج اگر اس وقت اگر بیٹی کی پیدائش پہ کوئی ناخوش تھا تو آج بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو بیٹی کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے بات طلاق تک چلی جاتی۔ بالکل اسی طرح سے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں کہنے سے نہیں ہوں گی، عمل سے ہوں گی۔ اگر واقعاً ہم چاہتے ہیں اس معاشرے کو خوبصورت بنائیں اور اسلامی تعلیمات اور وہ تعلیمات جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان کا مطالعہ کریں اور ان پر عمل کریں، تو پھر یقیناً یہ معاشرہ اس افراتفری سے نکلے گا، اس مشکل اور مصائب سے نکلے گا۔ یہاں پر دیکھیں اسلام حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ منافقت نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہے، بالکل حسد نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہیں، بغض نہ کرنے کی تعلیم دیتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، غیبت کرتے ہیں ہم لوگ، دوسروں کا حق کھاتے ہیں۔ تو لہذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج محراب و منبر اور جیسے آپ کا یہ چینل خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ توفیقات خیر میں اور اضافہ کرے۔ ان چیزوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے جو حضور نے ہم سے چاہی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، بس ضرورت اس عمر کی ہے، ہمارے پاس قرآن مجید بھی موجود ہے اسے فالو کرنے کی۔ اپنی زندگی میں اتنی ٹینشن اور تذبذب ہے وہ تب ختم ہوگا جب ہم اسلام کے اصولوں کو فالو کریں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کا دن بہت ہی اہمیت کا دن ہے، نور والا دن ہے، لیکن اس دن کو بہت اچھے سے خوشی سے منانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ایک ایسی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسے فالو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ علامہ ریاض خل صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، حیات طیبہ کے حوالے سے قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ارشاد ربانی ہے، مالک ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، خدا وحدہ لا شریک کے لوگوں، ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی شخصیت دنیا میں آئی ہے جن کی زندگی کو، جن کے اوڑھنے بچھونے کو، جن کی زندگی کے ہر حصے کو اللہ وحدہ لا شریک نے رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگوں کے لیے ہدایت کا منبع، سرچشمہ یہ ہدایت اور منارہ نور اور مشعل راہ بنا دیا۔ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کیا؟ ہمارے نزدیک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی عبادت ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی، عمل کرنا، اپنانا بھی ہمارے نزدیک عبادت ہے، لیکن سب سے بڑا کام جو اس امت کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنا لے۔ وہی ہمارے لیے
دنیا کے اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کیا؟ تو اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی 6666 آیات ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے احکام نازل فرمائے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن کریم کی تشریح و تفسیر صحیح معنوں میں سمجھنی ہو تو وہ سیرت طیبہ دیکھ لے، اسوہ حسنہ دیکھ لے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات اور اعمال دیکھ لے۔ بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قرآن علم ہے، اور جس نے عمل کر کے قرآن پہ دکھایا وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اسی لیے ہمارے اسلاف بڑے اکابرین فرمایا کرتے تھے، کبھی دل میں خیال آئے کہ قرآن چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ نور رحمت برساتا وہ عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو، یتیموں کو قرار آیا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ضرورت بھی اس عمر کی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور کل ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منا رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت منانے سے زیادہ اپنانے کی ہے کہ امت زبوں حالی کا اس قدر شکار ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہوں، 2 ارب مسلمان ہوں، اور ایک پانی کی بوتل اپنے بھائیوں کو غزہ میں پہنچانے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی ناجائز قابض ریاست سے اجازت لیتے ہیں۔ آج امت ذلت میں ہے۔ علماء کو چاہیے کہ پہلے وہ امت کو بیدار کرے، نشاط ثانیہ پر درس دے، غلبہ دین پر درس دے، احکام ربانی کا پیغام، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، اور لوگوں کو اجتماعیت کو اتحاد بین المسلمین میں بدلیں، بین المسالک امانگی میں بدلیں۔ جب یہ امت جو تھی دھڑوں میں تقسیم نہیں تھی، امت کی جتنی وحدت مضبوط ہوگی اتنی امت جو ہے وہ احکام ربانی اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گامزن ہوگی، تو عزت عظمت رفتہ پا سکے گی۔ آپ دیکھیں اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور آج غلبہ دین کے لیے، جد و جہد دین کے لیے، اقامت دین کے لیے ہماری جتنی اجتماعات ہوتے ہیں ان میں ہم ایک دوسرے کے اوپر وقت ضائع کرتے ہیں۔ وہ کون پہنچائے گا پیغام ربانی؟ یہ ذمہ داری ہے مبلغین اسلام کی، امت کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری اہل علم کہ وہ اس پیغام کو کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر پہنچائیں کہ لوگوں احکام ربانی یعنی قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے سے امت عظمت رفتہ پا سکتی ہے۔ اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کل دن کو منائیں گے، لیکن منانے سے زیادہ اس امر کا عہد کرنا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ مقام کھویا ہے، کہاں وہ امت کی عزت جن کے لیے دریا، ندیاں اور جنگل کے درندے رستہ چھوڑ دیتے تھے، آج امت اتنی زبوں عالی کا شکار ہے۔ ہمارا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کے لیے پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے کہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، امید غریبوں کی بر لانے والا، وہ تو ساری خدائی کو عزت دینے والا تھا۔ آج ہم نے اپنی بڑوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا، اپنی بچوں کا، اپنے معاشرے میں مقام دیکھیں۔ ہمیں آج منانی بھی ہے اور ساتھ ساتھ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالیں گے، اور محراب و منبر سے اس امر کو اجاگر کر دیں، اس امر کو، پیغام کو پہنچا دیں، عام کر دیں کہ ہماری جو ہے نا تمام مشکلات کا حل وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ جب تک ہم قرآن و سنت پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے، نہ ہم عزت پا سکتے ہیں، نہ زبوں حالی سے نکل سکتے ہیں، نہ ہماری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ اور بدقسمتی کہہ لیں کہ علماء کرام کے آپس میں اختلافات، مسالک میں بٹی ہوئی امت، دھڑوں میں بٹی ہوئی امت کا یہ حال کہ ریاست مدینہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پہ بنی، اور اس کلمہ طیبہ کے نام ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک ملک دے دے جہاں پہ تیری دھرتی، تیرا نظام ہوگا۔ آج ضرورت سمر کی ہے، میں ریاست کے ستونوں پہ بیٹھے ہوئے ان طاقتور لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ ہمت کریں۔ آپ کے والدین بڑے اچھے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں دی،
پاکستان بننے کے لیے آپ ریاست مدینہ کے بعد یہ پہلی دوسری ریاست مدینہ ہے، تو آپ قرآن و سنت کے نفاذ کا اعلان کر دیں تاکہ غریب کو اس کی دلیل پہ انصاف مل سکے، اور یہ بے روزگاری، یہ اقتصادی، یہ معاشی سارے بحران ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو تھے وہ بھول چکے ہیں۔ آج صبر کی ضرورت ہے کہ کل اعلان کیا جائے کہ نظام مصطفیٰ جو ہے اس ملک میں خدا کی دھرتی، خدا کا نظام۔ بے شک، بالکل اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے، ایک دوسرے سے پیار محبت سے، انصاف یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب، آپ سے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے بھی جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے وہ ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بچوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، بڑوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، بزرگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی ایج کے پہلو میں ہیں، لیکن سیکھنا ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہے، قرآن پاک میں موجود جو ہمارے لیے ہدایت ہے اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر میں آپ کا جواب لازمی لوں گی، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید۔ اب بات کرتے ہیں کچھ گولڈ مارکیٹ میں گولڈ کی پرائسز آج کیا چل رہی ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ آج کی جو گولڈ مارکیٹ میں پرائس چل رہی ہے پر تولہ کے حساب سے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آج جو گولڈ ہے ایک تولہ کی جو قیمت ہے وہ 3,73,300 روپے ہے، اور اسی طرح سے 10 گرام کے حوالے سے بات کریں 3,20,050 روپے جو ہے وہ گولڈ کی 10 گرام کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈالر اوپن مارکیٹ میں کس طرح سے ہے، دیگر کرنسیز کی کیا سچویشن ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آج آسٹریلین ڈالر کے حوالے سے بات کریں تو آسٹریلین ڈالر جو ہے اس کی بائنگ پاور جو ہے وہ 183 ہے اور 188 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ کینیڈین ڈالر کے حوالے سے بات کریں 204 روپے میں بائی کیا جا رہا ہے اور 309 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ چائنیز کرنسیز کے حوالے سے بات کریں 39.36 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 39.76 میں سیل کیا جا رہا ہے۔ یورو کے حوالے سے بات کریں تو یورو 328.20 روپے میں بائی کیا جا رہا ہے اور 330 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ سعودی ریال جو ہے وہ 75.20 روپے میں بائی کیا جا رہا ہے اور 75.40 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یو اے ای درہم کے حوالے سے بات کریں 76.9 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 77.1 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یو کے پاؤنڈ کے حوالے سے بات کریں تو 378.4 میں یہ اس کی بائنگ پاور ہے اور 380.30 جو ہے اس میں سیل کیا جا رہا ہے۔ یو ایس ڈالر کے حوالے سے بات کریں جس میں ہماری ٹریڈ وغیرہ ہوتی ہیں وہ 282.4 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 283.2 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ ڈالر جو ہے اس کی پرائسز ہم دیکھ رہے ہیں وہ سٹیبل ہیں، جو یو کے پاؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا سستا ہوا ہے۔ بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے، اور ہم بات کر رہے تھے 12 ربیع الاول کے حوالے سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے، تو ہم سب لوگوں کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی ایج میں ہیں، کسی بھی ادوار میں ہیں، خواہ بچپن ہے، خواہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، بزرگ ہیں، تو سیکھنے سکھانے کا عمل کبھی بھی نہیں رکتا۔ ڈاکٹر سید حسین نقوی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ہمارے جو بچے ہیں خاص طور پہ یہ تربیت کا وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چونکہ آپ کی جو تربیت و پرورش ہے وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہی ہوئی، تو مولا علی کی جو والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے ہی آپ بار کی پرورش کی ہے۔ تو کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا کوئی واقعہ سنائیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں ایسے کرتی تھی کہ آپ کو خرمہ بہت پسند تھا، کھجور جو ہے نا وہ بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو گھر میں ایک درخت تھا تو اس میں جو اچھی کھجوریں ہوتی تھیں وہ میں اتار کے آپ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیتی تھی۔ آپ جب آتے تھے تو پھر وہ تناول فرما لیتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں سو گئی اور مجھے جاگنا آئی اور ٹائم گزر گیا، تو میں نے جب اٹھی تو میں نے دیکھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور وہ جو درخت تھا خرمے والا اس کو آپ نے اشارہ کیا تو وہ درخت آپ کے آگے جھک گیا، اور آپ نے اس میں سے اپنا خرمہ کھجوریں جتنی ضرورت تھی وہ اتاری اور پھر اس درخت کو اشارہ کیا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت مثال ہے آپ کے بچپن میں، جو یعنی
یقیناً حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جسم کے بہت سارے ایسے معجزات بھی ہیں، جیسے مثلاً آپ کا جو قد تھا وہ دراز قد نہیں تھا، تھوڑے چھوٹے قد کے تھے، لیکن جب کسی بھی لمبے سے لمبے شخص سے آپ بات کرتے تھے تو آپ کا قد جو ہے اس سے گردن سے سر تک اوپر نظر آتا تھا، تو لوگ یہ استغفار کرتے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ تو حضور فرماتے تھے کہ خداوند متعال یہ نہیں چاہتا کہ میرا قد یا میری شخصیت کسی دنیا دار سے کم نظر آئے، تو اس لیے اس اللہ کا معجزہ ہے۔ تو اور آپ کے جسم میں ایسی خوشبو تھی کہ جب آپ کسی علاقے سے کسی جگہ سے گزر کے جاتے تھے تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 2 دن تک خوشبو وہاں پہ اس جگہ پہ رہتی تھی، تو جب کفار وغیرہ گزرتے تھے یا دوسرے لوگ تو وہ محسوس کرتے تھے، وہ کہتے تھے لگتا ہے یہاں سے محمد گزر کے گئے۔ تو یہ ساری نشانیاں آپ میں موجود تھیں۔ اسی طرح آپ چونکہ بچپن میں حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی بہت بڑی تجارت تھی، تو ان کے ساتھ آپ بھی تشریف لے کے جاتے تھے تجارت کے لیے۔ ایک دفعہ آپ شام میں گئے ہیں اور دمشق کے شہر میں جب پہنچے ہیں تو وہاں پہ کچھ عیسائی راہب تھے جو وہ دیکھ رہے تھے، تو جب انہوں نے حضور کی شان کو دیکھا تو حضرت ابو طالب سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون ہے، کہ یہ میرا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ جو ہے جو ہم نے انجیل میں توریت میں پڑھا ہے، یہ بچہ جو ہے یہ تو اس میں یہ وہ نشانیاں جب یہ اتر رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ ساری زمین اس کے قدم چوم گئی۔ تو حضور کی ذات کی جو مثلا چیزیں ہیں بچپن میں بھی وہ یعنی میچور ہیں۔ ہم کوئی ایسی مثال یا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی ہلڑ بلڑ میں آپ کہیں شریک ہوئے ہوں تو بڑے میچور انداز میں یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ نبی اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شروع سے آخر تک ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اس میں بے مثال چیزیں ہیں۔ آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کا ہمسایوں سے سلوک، آپ کا غریبوں سے، آپ کا دوست احباب سے سلوک، آپ کا اپنے صحاب سے سلوک، یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ان کو بیان کیا جائے اس کے لیے گھنٹوں وقت چاہیے، شاید الفاظ بھی کم پڑ جائیں، اتنی عظیم ہستی ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اتنا کچھ سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خواہ ہم بچپن سے گزر رہے ہوں، خواہ ہمارا بڑھاپا کیوں نہ ہو، اور یہ چیزیں یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی شامل کریں تب جا کر ہماری جو ہے وہ بات بن سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں اپنی خوش قسمتی کی، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی نہیں ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس سے ساتھ ساتھ ہم لوگ تھوڑے سے بدقسمت بھی ہیں کہ ہمارے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے رہنمائی کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت موجود ہے جن سے ہم اپنی نمونہ جو کہ ہمارے لیے مشل راہ ہے، لیکن ہمیں سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں پر علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے بات کریں، حیات طیبہ کے حوالے سے بات کریں، بڑی سادگی سے زندگی گزاری ہے، ہم یہ چیز کس طرح سے اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قرآن نے بیان کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے ہیں تو ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے اپنے نبی کو، رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دینوں پر غالب کر دے، سب دینوں پر، یعنی زندگی کے ہر حصے پر، زندگی کے ہر شعبے پہ اگر نافذ کر دے خدا کے قوانین کو۔ اور قرآن کریم نے اس منظر کو یوں بھی بیان فرما دیا، 3 مرتبہ قرآن حکیم میں اللہ وحدہ لا شریک کا کام فرماتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے، ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، کل 12 ربیع الاول ہے، میں گزارش کروں گا بانیان جلوسوں سے اور سیرت النبی کے اجتماعات میں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اجتماعات میں اس امر کو اجاگر کیا جائے کہ خدا وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ میرے رسول جو ہیں میں نے ان کو بھیجا اسی لیے ہے کہ وہ دین حق جو ہے، سچا دین جو ہے، اس کو غالب کر دیں معاشرے میں، ہر زندگی کے حصے میں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، اور آپ کی امانت دیانتداری کا یہ عالم ہے کہ آپ ابھی جوان ہوئے ہیں، تو آپ کی تجارت، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا حسن اخلاق دیکھ کے لوگ جزیرۃ العرب کے پکار اٹھے کہ صادق و امین۔ تو آج ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کریں۔ بالکل علامہ صاحب، یہ تضاد ختم کریں گے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اپنے دین کو نہیں فالو کر پا رہے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید۔ سوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام میں بات کر رہے تھے۔ ہمیں اچھا اخلاق سیکھنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے بڑوں سے کس طرح سے سلوک کرنا ہے، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، بڑوں سے کس طرح سے، بچوں پہ کس طرح سے شفقت کرنی ہے، انصاف کس طرح سے کرنا ہے، زندگی کے تمام تر معاملات کس طرح سے دیکھنے ہیں۔ ہمارے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی جو نمونہ زندگی ہے وہ موجود ہے۔ بضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ علامہ صاحب آپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا پیغام دیتی ہے۔ کل اتنا بڑا دن ہے، اور کل کی دن کی خوشیوں کو کس طرح سے منایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی ہم کل کے دن کو فالو کرتے ہوئے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی رحمت دو عالم خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے، دیکھیں مکہ المکرمہ میں 13 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہے، اس کو پیش نظر رکھیں۔ مدینہ المنورہ میں 10 سالہ جد و جہد ہے، آپ کی انتھک محنت کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے غفلت کر کے عزت پائیں گے، ہرگز نہیں۔ ہمیں اسی طرف لوٹنا ہوگا۔ قرآن کریم نے ایک ہی صورت میں ایک ہی جگہ پہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قوانین انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے نفاذ کے لیے زمین پہ بھیجے ہیں، جو ان پہ عمل نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اور آگے فرمایا، دوسری مرتبہ فرمایا وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ کل کا دن جو ہے ہمارے لیے یہ 1500 سالہ جشن ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امت منا رہی ہے، تو ہمیں اس پیغام کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی انتھک جدوجہد کی، انتھک مصائب کا سامنا کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ربانی کے پہنچانے کے لیے کسی لمحے بھی آپ نے وہ نہیں ٹھہرے۔ تو آج علماء کرام کو چاہیے، مشائخ عظام کو چاہیے، امت کے جو اکابرین ہیں ان کو چاہیے کہ جو پیغام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یعنی اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، اسلام کا پیغام، تعلیمات اسلام کو پہنچانے کے لیے، اس کے لیے ہم کوشش کریں، محنت کریں، تاکہ امت کو اقامت دین کا رجوع اللہ، رجوع القرآن کی دعوت دیں، لوگوں کو شعور دیں کہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنی بچوں کا بھی فرض ہے، بڑوں کا بھی فرض ہے، جتنا کسی کے حصے میں آیا ہے، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ اور وہ خوش نصیب ہوں گے لوگ کہ ربیع الاول شریف کی 12 ربیع الاول کا دن آئے گا، اور اس دن وہ لوگ جو ہے خدا کی دھرتی، خدا کا نظام، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی تھی، محنت کی تھی اللہ کے احکام پہ کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، آج مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، میرے رسول نے ارشاد فرمایا ایک دن وہ آئے گا کہ دین کو پوری دنیا میں غلبہ نصیب ہو جائے گا۔ وہ خوش نصیب ہوں گے جن کی آنکھیں دیکھیں گی۔ کل یہ دعا عزم کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت سے مزین کریں گے، قرآن و سنت کا نور ہم گلی گلی جگہ جگہ پہنچائیں گے، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلیں، اور بھولا ہوا سبق جو ہے وہ لوگوں کو، نسل نو کو دیں کہ آپ کے پیارے اور ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ یہ جو ہے مشعل راہ ہے۔ یہ جو بچے ہلڑ بازی کرتے ہیں، اجتماعات میں ایک دوسرے شرارتیں کرتے ہیں، جعلی داڑیاں لگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا آپ آقا مولا
غیر شرعی امور انجام دے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں، نہیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا خراج تحسین پیش کرنے کا، سب سے بڑا خراج تحسین پیش کرنے کا ایک ہی جملے میں اس کو مکمل کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ثواب ہے، سیرت منانا ثواب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لینا یہی ہمارے لیے مشعل راہ، منارہ نور، فلاح درین کا ذریعہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے اور یہی قرب اللہ کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ بے شک کسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم بے شمار چیزیں سیکھ سکتے ہیں، انصاف کس طرح سے کرنا ہے یہ سیکھ سکتے ہیں، ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے اچھے تعلقات رکھنے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب کہ ہمیں ہمارے آس پاس کے لوگوں کی خبر نہیں ہے، سیلاب کی سچویشن بھی آپ نے دیکھی ہے، تو ایسے میں ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ایک سوسائٹی جس کے حوالے سے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو کہ اسلام کو فالو کرتی ہو، ہم کس طرح سے اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، جو بھی سوسائٹی کی امپورٹنٹ اینٹیز ہیں انہیں سکھا سکتے ہیں کہ اسلام کو فالو کیا جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں۔ بے شک ہمیں صرف اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک جگہ کے اوپر، تو وہاں پہ ایک شخص آتا ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اور گھوڑے پہ سوار آواز دیتا ہے حضور سے کہ یا رسول اللہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مختصر سی ہے، لیکن اگر یہ سمجھ آ جائے تو مکمل دین اس میں سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضور کی ذات کا۔ تو جو صحابہ کرام، جو احباب تشریف فرما تھے، وہ ہنسنے لگ گئے کہ جلدی اتنی ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور دین سیکھنا چاہتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ خاموش رہو۔ اس شخص سے مخاطب ہوئے اور اسے کہا کہ یہ چیز جان لو، ذہن نشین کر لو کہ اگر دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کی جزا ملے گی، بے شک، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کرو گے تو اس کی سزا ملے گی۔ دو ہی چیزیں ہیں، جزا و سزا ہے، نہ دنیا اسی کے درمیان تقسیم ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کا ایک جسم۔ چھوٹا سا مختصر سا قصہ ہے لیکن اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دین سمجھ آ گیا۔ بالکل، اور دین اسی میں ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھ سکیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، اس سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ہم سیکھیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی صاحب، آپ نے پروگرام پہ وقت نکالا۔ بہت شکریہ علامہ ریاض خل صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ، نور کا مہینہ۔ کل ہم اس دن کو بہت اچھے سے ایک جشن کے طور پہ منائیں گے، لیکن دوسروں کا خیال لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں شبیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔